السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. اللہ تعالیٰ کے فضل سے، ارادے سے اور اس کی مشیت سے یہ پروگرام طے ہوا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں شکر ادا کرنے کے بعد اس پروگرام کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں تقریباً 45 منٹ اہل علم سے جڑنا کیوں ضروری ہے اس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے عمل توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو دنیا اور آخرت میں خیر و برکت اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ معزز سامعین، حضرات و خواتین، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سورۃ النحل کے بارے میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ نعمتوں والی صورت ہے، اگرچہ اس کا نام النحل ہے مگر یہ نعمتوں والی صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں کئی نعمتوں کو ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے عقید توحید کا تذکرہ فرمایا، ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ علم ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے خود کہا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ وہی ہے جس نے تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ صحیح بات ہے، دنیا میں ہر انسان جاہل بن کے پیدا ہوتا ہے، مگر وہ جہالت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں تین چیزیں دی۔ فرمایا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے تمہیں کان دیے، نگاہیں اور دل دیے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تین چیزیں جب انسان کو مل جاتی ہیں نا تو وہ جہالت سے نکل جاتا ہے، مگر ان تین چیزوں کا غلط استعمال کرنے سے بندہ جانور کیا جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ اس کی وضاحت ہمیں سورہ اعراف میں یوں ملتی ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، وہاں کہا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، کہا دل ہے سمجھتے نہیں، آنکھ ہے دیکھتے نہیں، اور کان ہے سنتے نہیں۔ کہا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، کہ وہ لوگ جانور نہیں، جانوروں سے زیادہ گئے گزرے ہیں بلکہ وہ غافل ہیں۔ تو لہٰذا یہ تین نعمتیں جب ہم ملی ہیں تو ہمیں علم کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کا اگر ہم صحیح استعمال کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے اندر سے جہالت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس دنیا میں علماء بھی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل ہی میں ان کے بارے میں فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں کو پوچھو۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ علماء سے ہمیں جڑ کر رہنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں اگر اس دنیا میں انبیاء نہ آتے تو دنیا کی کیا حالت ہوتی؟ اللہ فرماتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بعثت نبوی سے پہلے گمراہی میں تھے وہ لوگ۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لولا العلماء لكان الناس كالبهائم، بیٹا کرو، لولا العلماء لكان الناس كالبهائم، اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ چوپائیوں کی طرح ہو جاتے۔ آج دیکھتے ہیں پروگرام ہوتا ہے، خطبہ ہوتا، تقریر ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی امت میں گمراہی ہے اور ہر طرح کی جو ہے گمراہیاں جنم لے رہی ہیں۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ لہذا تین وقت میں علماء کو، لوگوں کو علماء یاد آتے ہیں۔ کان میں اذان دینا ہو تو یاد آتے، نکاح پڑھانا ہو تو یاد آتے، اور نماز جنازہ پڑھانا ہوتا ہو یاد آتے۔ لیکن عالموں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، آپ کے موبائل میں جیسے ایک ڈاکٹر کا، پولیس کا، بڑے بڑے لوگوں کا نمبر ہوتا ہے، ویسے آپ کے پاس ایک عالم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہر گھر میں عالم ہونا شر ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کووڈ-19 کے موقع پر ہم نے دیکھا لوگ، نماز پڑھانے والا کوئی بھی نہیں تھا گھروں میں، تراویح پڑھانے کے لیے کون بھی نہیں، یہ حالت تھی گھروں کی۔ لہٰذا ہر گھر میں حافظ ہونا، ہر گھر میں ایک عالم ہونا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، لہٰذا
उम्मत की हिदायत, उम्मत की इस्लाह का सारा काम अल्लाह तबारक व ताला ने अहले इल्म पर डाल दिया। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उलमा की एक जमात पैदा की जिनको हम सहाबा कहते हैं। अल्लाह उनसे राजी हो। माशाअल्लाह उन उलमा ने, उन सहाबा ने क्या क्या काम किए, तन मन धन की बाजी लगाई और दीन इस्लाम को हम तक पहुंचाने में माशाअल्लाह बहुत बड़ा किरदार अदा किया। ये बात भी याद रखें, आलिम की इताअत जरूरी होते हैं भली बातों में। अल्लाह तबारक व ताला सूरत निसा में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, भाई ईमान वालो, अल्लाह की बात मानो, रसूलुल्लाह की इताअत करो, और तुम में से जो जिम्मेदार हैं उनकी बात मानो। तो जिम्मेदार से कौन मुराद हैं? अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह और इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यहाँ उलुल अम्र से मुराद उलमा हैं। बाज बोलते हुक्काम हैं, जिम्मेदार। तो कहा, बेहतरीन तफसीर की इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने, कहते हैं इब्न तैमिया, यहाँ मुराद जो है हुक्काम हैं। आप देखें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ऐसे तैयार फरमाया, वो एक वक्त में आलिम भी थे, साथ में हाकिम भी थे। अबू बकर को देखो, उमर को देखो, उस्मान को देखो, अली को देखो, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। एक तरफ पूरी क़ियादत करते, पूरा संभालते उम्मत को, और साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर पर चढ़कर खुतबा देने की सलाहियत के साथ मेहराब को संभालने की भी माशाअल्लाह ताकत थी। ये तो दौर बड़ा अच्छा गुजरा। अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया, मेरे दौर के बाद अगर कोई बेहतर दौर है तो वो सहाबा का दौर है। खैरुन्नासि क़र्नी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम। बात के अदवार में आप देखें क्या हुआ, आलिम भी हकीम अलग अलग हो गया। हारून रशीद शायद कुछ संभाल से सकते थे वो, लेकिन जैसे बनु उमैया का दौर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक हद तक कामयाब रहा। मगर उसके बाद के अदवार में आलिम हाकिम दोनों अलग अलग हो गए। उसके बाद क्या हुई, गलतियां करना शुरू हो गई। मैं आपको बताता हूँ, देखो, ये जिम्मेदारों के या वली उल अमर जो होता है ना, उसके खिलाफ बगावत का जहन पैदा करना, ये असल में खवारिज का मनहज है। मरवान एक बादशाह था, खलीफा था बनु उमैया का। उसने क्या किया, नमाज जुमा ईद से पहले खुतबा देना शुरू किया। हालांकि नमाज ईद में खुतबा बाद नमाज पहले है। सामईन में से हजरत अबू ज़र खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे, खड़े हो गए। चाहते तो अलग जाके नमाज पढ़ सकते थे, मगर चूंकि हाकिम के खिलाफ बगावत करना ये सलफी मनहज नहीं ना, इसीलिए क्या बोले खड़े होकर, अय मरवान, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज पढ़ी है, आप पहले नमाज पढ़ते बाद में खुतबा देते। मरवान ने कहा, मैं अगर नमाज के बाद खुतबा तो कोई भी नहीं सुनते। चाहे तो अलग जा सकते थे ना, मगर अल्लाह के नबी के जुमले उनको याद थे, ततावा वला तख्तलिफा। देखो, अमीर और जिम्मेदार के लिए इताअत का माहौल बनाओ, इख्तिलाफ का माहौल मत बनाओ। हजरत अबू खुदर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनकार मुनकर भी किया तो हिकमत से। लिहाजा उलमा जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ मामूली अंदाज में। जो डॉक्टर होता है एमबीबीएस और पढ़ा हुआ, एमडी पढ़ा हुआ, उन्हें क्या करता है, हमारे जिस्मानी रूह का इलाज करता है। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल उलमा व अतिब्बाउल क़ुलूब, कहा कि उलमा क्या होते हैं, ये दिलों के डॉक्टर होते हैं। मैं तो बोलता हूँ, अगर कोई बंदा रूहानी तौर पर कमजोर हुआ तो क्या करना, उसे रब्बानी उलमा से मुकम्मल तौर पर जुड़ना चाहिए। अहले इल्म का क्या मकाम मर्तबा है, आप देखें, इस वक्त दुनिया में मुख्तलिफ तहरीकें, तंजीमें, जमातें अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं। बाज तो उलमा को केरिश नहीं करते, और बाज लोग केयर करते हैं तो क्या करते हैं, उनको अपने मतलब निसाब में ला के शामिल कर लेते हैं। मैं समझता हूँ इस दुनिया में सबसे बेहतरीन अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो सलफी मनहज का है। आप सलफी दावत में देखें, अहले इल्म का बहुत बड़ा मकाम है। लिहाजा आलिम ही अथॉरिटी है सलफी मनहज में। आप देख लें, जो भी अहले हदीस अवाम उलमा में कोई बात अगर बताई जाती है तो किताब और सुन्नत के किताब और सुन्नत के मुवाफिक तो बात ली जाती है। अगर किताब और सुन्नत के खिलाफ है तो उसको छोड़ दिया जाता है। लिहाजा आप ये देखें, मिसाल के तौर पर किसी डॉक्टर के पास जाकर दवा लेना, या नहीं तो मेडिकल स्टोर से लेकर दवा खाना, इसमें कौन सी अक्लमंदी है? वो डॉक्टर के पास जाकर दवा लेकर खाना ये बहुत अच्छा है। अगर आप मेडिकल से जाकर दवा लेकर खाते हैं तो ये जहालत। इसी तरीके से हमें ये समझ में आता है कि जो आलिम होता है उसी से दीन लेना चाहिए। आजकल तो हम लोगों को देखते हैं, एक जगह टोपी, मिसवाक, इतर मिलता है, लोग उस दुकान में जो किताबें लेते हैं वो लाकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले इल्म की शान बढ़ाई। एक बात आपको बताता हूँ आज के दर्स में, बहुत अहम है, वो क्या है,
عالم جو آدمی اونچا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، تو نکمی عمر کو پہنچ جاتا ہے، جس کو ارذل عمر کہا گیا ہے۔ تو ارذل عمر میں کیا ہوتا ہے؟ انسان لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، جاہل ہو جاتا انہیں۔ مگر امین شنقیطی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں، اور اکرمہ رحمہ اللہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک عالم بھی حافظ بھی جو دین کی خدمت کرتا ہے، ماشاءاللہ وہ بڑا ہو کر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو محفوظ فرماتا ہے۔ بات صحیح ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 70 اور سورۃ التین میں اللہ نے فرمایا ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاکمین۔ اہل علم سے جڑنے کی بات آ رہی ہے، تو ابھی چند دنوں پہلے سعودی عرب کے مفتی اعظم کبار علماء سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ 82 سال کی عمر پائی، اللہ اکبر، کیا زندگی گزاری، مرتے دم تک ماشاءاللہ علم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ حتیٰ کہ جب ہم پڑھے تو دیکھا کہ شیخ کی تربیت میں ماشاءاللہ ان کی ماں کا بہت بڑا کردار ہے۔ شیخ نے 35 سال تک الحمدللہ خطبہ دیا عرفے کا، اور 27 سال الحمدللہ کیا رہے، نہ مفتی بن کے رہے۔ اور اس درمیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ ہر 3 دن میں قرآن پڑھ لیتے، اور کیا کرتے، طلبا کی کیا کرتے، کفالت کرتے۔ اور جسے دیکھا میں ویڈیوز میں، وہ بستر پڑے ہوئے ہیں، نور علی الدرب کے سعودی کا پروگرام آتا ہے، اس میں دیکھتے ہیں اس حالت میں سوال بھی ہوتا ہے، ماشاءاللہ جواب بھی دیا جا رہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی طلب کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ شیخ رحمہ اللہ طلب کی طلب اپنے در پر توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑھ کر علماء کے اندر دلوں کی سلامتی بہت ضروری ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں علماء کے اندر وہ سلامتی نہیں ہے، جس وجہ سے کیا ہو رہا ہے، علماء کا طبقہ آپس میں خود لڑ جا رہا ہے، اور آپس میں جو لڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، عوام کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ان میں سے کس سے جڑ کر رہے ہیں۔ کیسی تھی توحید کی سلامتی؟ دیکھو ماشاءاللہ عقیدے کی توحید کی پختگی اور جو ہے دل کی سلامتی۔ کہتے ہیں رحمہ اللہ، میں نے اپنے زندگی میں ان علماء کی طرف سے میں نے حج کیا ہے جن کو حج کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اللہ اکبر، یہ کیا بات ہے؟ الا من اتى الله بقلب سلیم۔ میں نے ان لوگوں کی طرف سے حج کیا ہے جن کو حج کا موقع نہیں مل سکا، یا بولتے ہیں جن کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں ان کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے میں نے ان نام سے حج کیا ہے، اور بولتے ہیں، نام لے کر بولتے ہیں، ابن عبد البر، ابن حزم، نووی، فلاں فلاں، ابن رجب۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے جن علماء کی طرف سے شیخ نے حج کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ذخیر آخرت بنائے۔ اور شیخ کی زندگی میں ہم جو چیز دیکھتے ہیں، سلیمان روحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ امت ان سے غافل ہے۔ بات صحیح ہے، علماء ان کو سنتے نہیں، کیا اندھے آدمی کو سننا بولتے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسا علم دیا تھا، ہم آنکھ رکھ کر وہ بات نہیں بول سکتے جو شیخ بولتے ہیں۔ بولتے سلیمان روحیلی حفظہ اللہ، میں نے دیکھا شیخ کے اندر ایک منفرد علم ایسا تھا، آپ اگر کسی زبان پر منہ کھولتے نا ماشاءاللہ بولتے جاتے دلائل کا انبار لگا دیتے۔ اور یہی وہ شیخ رحمہ اللہ ہیں جنہوں نے ماہر معطلی کا مناقشہ کیا، دیکھیے یوٹیوب پہ جا کر کے۔ اور اسی طریقے سے ماہر معطلی کے ساتھ سعود الشریم حفظہ اللہ، جنہوں نے 35 سال امامت کی حرم مکی میں، ان کا بھی مناقشہ کیا ہے۔ لہٰذا سمجھ میں آتا ہے کہ آج بھی الحمدللہ اللہ نے علماء رکھے ہیں، اور سب سے زیادہ علماء کی قدر دقت سے حالات پر نظر رکھ کر رہنے والے علماء میں سمجھتا ہوں سعودی عرب میں ارذل العلماء ہے ماشاءاللہ۔ آئیے اہل علم کا کیا مقام مطلب آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ المجادلہ میں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ یہاں دیکھیے نکرہ ہے۔ ابن عاشور رحمہ اللہ نے التحریر والتنویر میں لکھا ہے، اگرچہ ان پر بھی کوئی کلام ہوا ہے، کہتے ہیں صالح آل الشیخ، انہوں نے اپنی تحریر، اپنی تفسیر میں اہل السنہ والجماعہ کی بلاغہ اور گمراہ فرقوں کی بلاغہ کو ملا کر لکھ دیا۔ یہ بات علماء کے لیے میں نے کہی ہے۔ تو درجات کہا کہ علم کی وجہ سے انسان کو جو عزت ملتی ہے وہ کسی وجہ سے نہیں مل سکتی، بلکہ مفتاح دار السعادہ میں تو ابن القیم رحمہ اللہ 250 دلال دے کر بتاتے ہیں کہ علم افضل ہے مال سے۔ تو لہذا سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ارفع الناس عند اللہ منزلۃ، کہا کہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ بلند درجہ جو ہے اہل علم کا ہے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں اقرب الخلق من اللہ العلماء، کہا کہ
اللہ ताला के मुकर्रब बंदों में उलमा का शुमार होता है। मुअज़्ज़ज़ हाजिर हजरत ख़वातीन, एक बात मैं आपके सामने बताता हूँ। मेरे दर्स की सबसे बेहतरीन चीज क्या बोलते हैं, देखो, रबिया बिन अब्दुल रहमान रहिमहुल्लाह कहते हैं, अन्नास फी हुजूरी उलमाइहिम कस्सिबियानी फी हुजूरी आबाइहिम। ये तो ऐसा है, इसे तो जो है शार्ट बना के अलग से डालना, या फिर इसको जो है सोने के पानी से लिखा जा सकता है। रबिया बिन अब्दुल रहमान रहिमहुल्लाह कहते हैं, लोग उलमा की गोद में वैसे ही रहें जैसे बच्चे अपने माँ बाप की गोद में रहते हैं। तो इस कौल के रोशनी में हम कह सकते हैं, उम्मत को हमेशा उलमा की गोद में रहकर क्या करना, मतलब जिंदगी गुजारना चाहिए। उलमा की जरूरत क्या है, नेट से हाँ इल्म हासिल कर ले सकते, गैर उलमा से मुतासिर हो सकते हैं। आजकल यही फितना है, यूट्यूब पर जिसके व्यूज ज्यादा है उसके पीछे भागते हैं। और आजकल अवाम भी उलमा को तोलती है तो उनके पास वो मेयार नहीं, मीज़ान नहीं है। अब एक आलिम है, मामूली कपड़े पहन के आ गया, वास्कोट नहीं पहना, तो लोग उसे केयर नहीं करते। अब एक आदमी मिसाल तौर पर इंडिया में रहता है, सऊट पहन लिया, सऊदी की तरह ओढ़ लिया, जरा मिशला ओढ़ लेके आया तो क्या बोले तब सुन लेते, ऐसी बात नहीं है ना। अब्दुल अजीम उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह कहते हैं, आलिम को उसके कपड़ों से मत पहचानो, आलिम को उसके अमल से पहचानो। दरख्त भी क्या होता है, पत्तों से नहीं पहचाना जाता, अपने फल से पहचाना जाता है। लिहाजा हमको उलमा की जरूरत क्यों है। सऊदी अरब के मशहूर आलिम दीन हैं साद बिन नासिर अश-शसरी हफिज़हुल्लाह, फरमाते हैं कि अहले इल्म की आज दुनिया को मोहताज जरूरत क्यों है उलमा की। सबसे पहली बात तो यह है, पहले उम्मत की तादाद कम थी, इस वजह से उलमा भी कम थे। आज चूंकि उम्मत की तादाद ज्यादा है, लिहाजा उलमा की जरूरत बहुत है। दूसरी बात यह है, पहले मसाइल कम थे, आज मसाइल ज्यादा हैं, लिहाजा इन मसाइल को सुलझाकर उम्मत की सही रहनुमाई करने की जरूरत है। आज उलमा की जरूरत क्यों है, ताकि उलमा, रब्बानी उलमा, उम्मत को फितनों से बचा सकें। और उलमा की जरूरत क्यों है, इसलिए कि दिन ब दिन इल्म उठा लिया जा रहा है। अल्लाह अकबर, वो क्या आलम था। वो मैं तकरीबन मदीना नहीं गया था मैं, उस वक्त एक ही साल बिन बास, अल्लामा अलबानी, इब्ने उसैमीन का इंतकाल हुआ। लोगों ने तो कहा तो गम का साल है ये, ऐसा इंतकाल हुआ, पीछे 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 उलमा चले गए। तो इस तरीके से कोविड में भी कई उलमा गए। अल्लाह से हमारी दुआ है, अल्लाह ताला उन उलमा की मगफिरत फरमाए और उनके इल्म को ज़ख़ीरा आखिरत बनाए। और जानते हैं आप, क़यामत के करीब में इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत फैलेगी, लिहाजा अहले इल्म की कदर करना चाहिए। देखो, गुज़िश्ता जुमा का खुतबा दिया अब्दुल मोहसिन काजिम हफिज़हुल्लाह ने। बतौर तहदीस नेमत एक बात आपके सामने कहना चाहूंगा, मदीने के अब्दुल मोहसिन काजिम में मेरे उस्ताद हैं, सुलेमान रोहिली मेरे उस्ताद हैं, और उसी तरीके से अब्दुल मोहसिन अब्बासी मेरे असातिज़ा में से हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे और उन साथ उनका सया हमारा पतादिर बाकी रखे। तो क्या बोलना चाह रहा था मैं, कि इल्म जो है मुकम्मल तौर पर उठने से पहले उसको क्या करना चाहिए, मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए। लिहाजा ये बात आप समझते हैं। अब उलमा की जो कदर अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में ना कहीं नहीं, ये बात आपको समझना चाहिए। तो वहाँ जो उलमा में जो इल्म है, जो गहराई है, वो समझता हूँ कहीं भी नहीं देखा मैं, कहीं का उलमा भी वो नहीं देख सकते। और उस तरीके से और एक बात भी है, नस्लें आ रही हैं तो कदम कदम पर उनकी इल्मी रहनुमाई की जरूरत पड़ती है। अहले इल्म से जुड़ने के फायदे क्या हैं, वक्त मेरे पास कम है, आपको बताता हूँ। देखिए, अहले इल्म से जुड़ने का फायदा क्या है। अहले इल्म से जुड़ने का पहला फायदा ये है कि हम अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया, ऐ लोगो या ऐ ईमान वालो, अपने उलमा की बात मानो भली बातों में। और आलिम की अगर बात अगर मारूफ में है तो उसकी बात माना हमारे लिए वाजिब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन असल अमीर फ़क़द आसानी, जो अमीर की नाफरमानी करता है वो मेरे नाफरमानी करता है। बल्कि बाज़ उलमा तो इतना बताते हैं, सऊदी अरब ने कानून बना के रखा है कि हर 5 साल में हज नहीं करना, 5 साल में एक मरतबा आना। तो अब्दुल मोहसिन अब्बास हफिज़हुल्लाह ने फतवा दिया था, अगर कोई आदमी वलीउल अम्र जिम्मेदार की खिलाफ वर्जी करते हुए अगर गया तो उसका हज तो सही है, मगर जिम्मेदार की मुखालफत का जो है उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसी तरीके से अहले इल्म से जुड़ने के फायदों में एक दूसरा फायदा ये है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं। आपने फरमाया ना, ऐ लोगो, तुम्हारे ऊपर जो अमीर होता है उसकी बात मानो। और उसी तरीके से तीसरा फायदा ये होता है कि हमें सही इल्म मिलता है। आज उम्मत में जी के बहुत है मगर इल्म नाफे नहीं है।
सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दिन सुबह की नमाज के बाद ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल-बदर को ज्यादा पढ़ता हूँ, लिहाजा उनके अक़वाल ज्यादा पेश करता हूँ मैं। अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल-बदर हफ़िज़हुल्लाह कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल दर्जा का इल्म मिला, मगर नबी को देखते हैं कि सुबह सवेरे उठकर माशाअल्लाह दुआ से दिन का आगाज कर रहे हैं। तो दिन का आगाज इल्म नाफे से हो जाए, अमल साले से हो जाए, और जो है कस्ब हलाल से हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह इनकलाब आ जाता है। लिहाजा सही इल्म क्या होता, इल्म नाफे क्या होता। और अहले इल्म से जुड़ने का और एक फायदा ये होता है, दीन की सही समझ आती है। दीन की सही समझ बहुत बड़ी नेमत है। जैसा कि इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं, सिहहतुल फ़हमी मिन अअज़मी मा अनअम अल्लाहु अला इबादिही। दीन की सही समझ अगर आ जाए ना, अल्लाह की बहुत बड़ी नियमत है। वरना तो आज देखते हैं कितने लोग कुरान को पढ़कर गलत तफसीर से भटक गए। कितने लोग ऐसे हैं जो हदीस को पढ़कर नाउजुबिल्लाह गलत अंदाज का माना पढ़कर जो है समझ गए। बल्कि मैंने देखा खिलाफत का अजीब तस्वुर, और देखते हैं जमहूरियत के बारे में जो ये गलत अफकार नजरियात मुआशरे में फैल रहे हैं। लोग तो बोलते हैं तफहीमुल कुरान पढ़कर हमारा दिमाग खराब हुआ है। लिहाजा इस तरीके से हिंदुस्तान में हम रहते हैं तो तीन नबियों की सीरत को हमें पढ़ना। उलमा बताते हैं, एक तो हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दूसरे हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और तीसरे हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कि ये तीनों जहां थे मुसलमान अकलियत में थे। लिहाजा हम अकलियत में रहते हुए अपने ईमान की हिफाजत करते हुए लोगों को अकीदे तौहीद की दावत देना चाहिए। लिहाजा दीन की सही समझ बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन युरिदिल्लाहु बिखैरन युफ़क़िहु फिद्दीन। अहले इल्म से जुड़कर रहने से बंदा हर तरह की गुमराही से बच सकता है, बातिल अफवाह नजरियात से बच सकता है, गुमराह फिरकों की गुमराही से बच सकता है। और जब बंदे को अहले इल्म सही मिल जाते हैं तो सिरात मुस्तकीम मिल जाता है। आप देखें, सूरह फातिहा के आखिरी में अल्लाह ने यहूद का तज़किरा फरमाया और साथ में अल्लाह ताला ने नसारा का भी तज़किरा फरमाया। क्या बताया? यहूद के पास इल्म था, अमल नहीं था। नसारा के पास अमल था, इल्म नहीं था। तो हम अल्लाह से बोलते हैं, अल्लाह मुझे वो फितना भी न को, वो फितना भी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इल्म और अमल के साथ। लिहाजा हमें सिरात मुस्तकीम भी अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ही हमें बताते हैं, देखो सिरात मुस्तकीम कौन सा है, और ये नजात का रास्ता है ये। अगर आप सही उलमा से नहीं जुड़े तो आपको ले जाके जहन्नम में डालते हैं लोग। ये अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? फिरका नाजिया फरमाया, और कहा 70% फिरके हो जाएंगे मेरी उम्मत के, एक फिरका जन्नत में जाएगा ना, तो उसमें आपने फरमाया सहाबा के रास्ते पर होना। और क्या होता है, बंदा जब उलमा से जुड़कर रहता है तो ताइफ है मंसूरा का, क्या ताइफ है मंसूरा का एक माशाल्लाह हिस्सा बन जाता है। अब देखें इस वक्त उलमा के साथ उम्मत का जो सलूक है वो हम देखते हैं मतलब इसमें जमातों में उनके उलमा जो बोल दिए, अगर वो बस किताब और सुन्नत के खिलाफ हो तो भी ले लेते नहीं, हमारे उलमा तलखीन कर कोई हम ऐसा बोलते। और दूसरी तरफ हम देखते हैं अहले हदीसों में बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो उनको दलील सब बता दिए, मगर वो क्या करते हैं, दलील बताए वो हदीस नंबर पूछ कर जाके नेट में डालकर वो तलाश करके आलिम से उलझता है। साले फौजान हफिज़हुल्लाह जगह फरमाते हैं, आवाम को हुक्म मानना चाहिए, उनको दलील की जरूरत नहीं है। अब एक तरफ जुबैर अलैहि हदीस को ज़ईफ बोले, अल्लामा अलबानी सही बोले, ज़ईफ बोले, सही बोले, ये भी फितना बन गया लोगों के लिए। लिहाजा अवाम की तरबियत करने की जरूरत है। मैं अपनी चीज बताता हूँ, रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी होता हूँ तो उम्मत की तरबियत करने की कोशिश करता हूँ। उलमा से जुड़ो, गैर उलमा से मुतासिर मत हो जाओ, ब्रदर से मत मुतासिर मत हो जाओ, गैर उलमा से मुतासिर नहीं होना चाहिए। और एक बात आप देखते हैं, उलमा रब्बानी से जुड़ना ये कहाँ से आया है? सहाबा कराम के जमाने से है ये। सहाबा कराम ने अल्लाह के नबी से इल्म लिया, उसके बाद ताबईन से लिया। और अब मैं कुछ नाम बताता हूँ रब्बानी उलमा के, जिनकी किताबें और जिनका इल्म माशाल्लाह उम्मत के लिए बड़ा नफा बख्श साबित हुआ। वो कौन कौन है? रब्बानी उलमा में सहाबा कराम आते, ताबईन आते, मगर कुछ नाम मैं बताता हूँ। इब्न तैमिया, ये तो ऐसे हैं, इनके बारे में तो उलमा ने कहा कि ये तो 600 सदियों की भी मुजद्दिद हैं माशाल्लाह। इब्नुल क़य्यिम, अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इब्न तैमिया की किताबों के तारुफ के लिए, इब्न तैमिया की शख्सियत के तारुफ के लिए इब्नुल क़य्यिम किताबें काफ़ी हैं। इब्न रजब,
ابن حجر، امین شنقیطی، علامہ بن باز، علامہ البانی، ابن عثیمین وغیرہ، ان تمام کے نام کیوں لیا میں؟ یہ بقیت السلف ہیں، لہذا عالم ربانی کون تھا یہ بھی سن لیجیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں جس کے ویوز زیادہ ہے لوگ اسے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو باڈی لینگویج زیادہ بولتا ہے اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ عالم ربانی کسی کو دیکھو، عالم ربانی وہ ہوتا ہے جو علم حاصل کرتا، عمل بھی کرتا، صحیح منہج پر چلتا ہے، وہ تربیت کا فن جانتا۔ جسے پرانے زمانے میں حکیم نفس پکڑ کے امت کو مریض کی صحیح تشخیص کرتے تھے، ویسے ربانی علماء کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ، برابر امت کی مکمل طور پر اصلاح فرماتے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں عالم کو ربانی اس وقت تک نہیں کہا جائے گا اس کے ہاں تک کہ اس کے اندر علم بھی ہونا، عمل بھی ہونا اور دین کی تڑپ بھی ہونا چاہیے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں الربانیون هم الذین جمعوا بین العلم والتربیہ، کہا کہ ربانی علماء ان کو بولتے ہیں جن کے پاس علم بھی ہو، عمل بھی ہو اور تربیت کرنا بھی جانتے ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھیں ان طرح کے علماء سے دور رہنا چاہیے۔ کون کون؟ کہا دنیا دار علماء سے دور رہو، سیاست کرنے والے، چاپلوسی کرنے والے علماء سے دور رہو، بدعتی علماء سے دور رہو، مادہ پرست علماء سے دور رہو، بے عمل علماء سے دور رہو۔ جن علماء کے اندر فکری انحراف ہوتا ہے ان علماء سے بھی ہم مکمل طور پر دور رہیں۔ اور ایک بات آپ جانتے ہیں، تقلید جہاں آتی ہے تو شخصیت پرستی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس شخصیت پرستی نہیں ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں لوگوں امام مالک کی بھی تقلید کرو نہ کو، اوزائی کی تقلید مت کرو، اور اس طرح سفیان ثوری کی تقلید مت کرو، اور میری بھی تقلید مت کرو۔ لہٰذا علامہ البانی رحمہ اللہ بڑی بہترین عالم دین، ایسے عالم دین کہتے ہیں علامہ سلیمان روحیلی حفظہ اللہ، وہ تو سنت کا شعر ہے، بلکہ بعض جگہ یہ تینوں جمع ہو گئے، علامہ بن باز بھی، ابن عثیمین بھی، اور ساتھ میں علامہ بن باز بھی، ابن البانی بھی۔ تو علامہ البانی بولتے اللہ تعالیٰ میری عمر جو ہے بن باز کو دے دیا تو انہوں فائدہ اٹھائیں گے نا ماشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے ان کے دل بڑے صاف تھے۔ لہٰذا ربانی عالم کیا ہوتا ہے، بہت اہم بات ہے یہ، ربانی عالم کون ہوتا ہے؟ جو امت کو اپنے جو ہے اپنے سے نہیں جوڑتا بلکہ کسی حق سے جوڑتا ہے۔ لہٰذا ربانی علماء میں علامہ البانی کا شمار بھی ہوتا ہے، مجدد بھی ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کے ایک شاگرد ہیں سلیم ہلالی، ان سے میں نے ریاض الصالحین پڑھی آن لائن لاک ڈاؤن کے دنوں میں، تو کہتے ہیں وہ سلیم ہلالی حفظہ اللہ شام محدث ہیں، محدث ہیں شام کے، وہ کہتے ہیں البانی رحمہ اللہ نے مشا کیا کہ امت کو اپنے ذات سے نہیں جوڑا بلکہ امت کو اور اپنے شاگرد کو حق سے جوڑا۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ربانی عالم کے پہچان بیان کرتے ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تین چیزیں ہونا چاہیے۔ اس کے اندر تقویٰ ہونا، جو متقی ہوتا ہے وہ ربانی عالم ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ سنت کا بھی مکمل طور پر جو ہے عمل کرنے والا ہو۔ تیسرا اس کے اندر جو ہے خشیت الہی ہو۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ربانی عالم کی پہچان یہ ہوتی ہے وہ دنیا میں زاہدانہ زندگی گزارتا ہے اور ہمیشہ آخرت کی طرف مائل رہتا ہے۔ آج کل دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے علماء سے بے نیازی کا ماحول پیدا ہو رہا ہے، لوگ غیر علماء کو پسند کر رہے ہیں۔ ایک آدمی داعی ہے، اسکالر ہے، انہی میں ایک نام آتا ہے ذاکر نائک کا بھی، انہوں نے کام کیا، وہ اچھا ہے غلط ہے علماء فیصلہ کرتے، مگر کچھ چیزوں کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ لوگ ذاکر نائک کو عالم سمجھنے لگے ہیں۔ جب وہ سوالات کا جواب دیتے ہیں تو کیا ہے کئی جگہ جو ہے وہ ٹھوکر بھی لگتی ہے۔ اور یہ بردرز کا فتنہ بھی آج مطلب کیا ہو جا رہا ہے، بیان بڑھتے جا رہا ہے۔ ذرا بولنا سیکھ لیے، ذرا علماء کے بیانات سیکھ لیے، لوگ ممبر دے دیتے ہیں۔ اب وہ ممبر پر چڑھتے ہیں تو انہیں جو ہے ٹخنے کے نیچے پائجامہ ہے، داڑھی کٹی ہوئی ہے، اور نعوذ باللہ ساتھ میں انہیں خطبہ حاجہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ ایسا ہی حیدرآباد کی ایک بڑی مسجد میں جو ہے وہ بردرز میں سے کسی کو چڑھا دیا گیا، بعد میں ہم نے مسجد کے ذمہ داروں سے بات کر کے الحمدللہ اس کو جو ہے ہٹا دیا گیا۔ لہٰذا ممبر رسول کی توہین یہ ہے کہ وہاں بردرز کو چڑھایا جائے۔ ٹھیک ہے کوئی عالم نہیں ملا آپ کو، اس کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے۔ لہذا اس طریقے سے، اور آج دیکھتے ہیں باڈی لینگویج سے بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ علماء کا جو بیان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے اپنے انداز سے الحمدللہ بولنے کا موقع دیتا ہے، تو آپ علم نافع لو نا۔ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ ایک خطبے میں فرماتے ہیں میں جو بھی سنتا ہوں نام لے کے بول دیتا ہوں، کہتے ہیں دیکھو اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کے بھائی عبدالعزیز صاحب کی خدمت قبول فرمائے۔ یہ دونوں ماشاءاللہ ہندوستان میں بڑا بہترین سرمایہ ہے سلفیان ہند کا۔ تو وہ کہتے ہیں شیخ عبدالعزیز مدنی حفظہ اللہ علماء کو چاہیے کہ وہ کیا ہے معلومات نہ دے جمعہ میں،
بلکہ کیا کریں، علماء کو چاہیے کہ وہ علم دیں۔ آج کہاں ہے، خطبہ سے علم اڑ گیا ہے، شروع میں آیت پڑھتے اور آخری میں ایک پنڈت اس کو بولتے میں ایک آیت پڑھ رہا تھا، اس کا ترجمہ یہ ہے، پوری بکواس کرتے ہیں۔ تو لہٰذا باڈی لینگویج کے پیچھے نہیں بھگنا چاہیے، اگر باڈی لینگویج کی بات ہوتی تو منافقین راہ راست پر آ جاتے۔ اور بعض لوگ صرف جذبات ہی پسند کرتے ہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں اگر دین کا تعلق جذبات سے ہو جائے پوری بدعت یہاں ہو جائیں گے۔ بردرس کا فطر ہے جہاں وہ سسٹر ہے، وہ فتنہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ عورتیں بھی جو کیا کرتی ہیں، نوسویج بن لیتی ہیں۔ اللہ نے ان کو مکلف بنایا ہے دین کی خدمت کا، ریکارڈنگ نہ کریں، آڈیو ریکارڈ کر کے اپنی عورتوں کے میسج گروپ میں بھیج لیں۔ یہ کیا ہے مصیبت، یہ عورت قرآن لیتے ایسا بتاتی، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، اور دیکھتے ہیں عورتوں کا فتنہ بڑھتا جا رہا ہے۔ لڑکیوں کے مدرسوں کے تقریریں، نظمیں، قراتیں سب جو ہے لائیو دیتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے، جہاں جہاں لڑکیوں کے مدارس ہیں ان کی ذمہ داروں کو بتانا چاہیے آپ تقریر میں لائیو دے سکتے ہیں، مگر قرات اور نظم کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ خود نبی کے بیوں سے فرماتا ہے کہ فلا کیا ہے، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ اس زمانے میں تمہاری آواز سن کر سامنے والے کے دل میں شہوت کی بیماری پیدا ہوتی، لہٰذا یہ نظمیں سننا، قرات نظم، یہ سری آواز سریلی آواز میں پڑھنا۔ اور یہ بھی سمجھتا ہوں لڑکیوں کو تجوید پڑھانے کی ذمہ داری عورت کے حوالے ہونا، اگر کوئی مرد پڑھاتا تو اس کے لیے فتنہ ہے۔ لہٰذا یہ چیز بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے، سسٹر کا فتنہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اور بعض لوگ مردوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ سسٹرز کی باتوں کو بھی سن لیتے ہیں۔ آپ عورتوں کے مجال میں اور ان کے میدان میں کام کریں، ان کی اصلاح کریں، مگر ویڈیو ریکارڈنگ کرنا کیا ضرورت ہے؟ اسی میں سے وہ پڑوسی ملک کی ہے ایک عورت جو بخاری کی تشریح کرتی ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں، قرآن کی تشریح کرتی ہے، وہ کیا سلفی منہج غیر سلفی منہج ہے۔ لہٰذا ان تمام فتنوں سے دور رہنا چاہیے۔ اہل علم سے دور رہنے کے نتائج کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اہل علم سے دوری کا مزاج یہ سلفی مزاج نہیں ہے۔ کس کا مزاج ہے؟ خارجی مزاج اور معتزلہ کا مزاج۔ دیکھو، حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس بیٹھنے والا واصل ابن عطا الگ ہو گیا، تو الگ ہونا یہ خارجی مزاج ہے۔ اور جب بندہ اہل علم سے دور ہوتا ہے نا، اس کی دنیا آخرت سب تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ مقصد زندگی سے دوری، ہر طرح کی گمراہی۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تربیت کا طریقہ، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کو اتارا، ساتھ میں نبیوں کو بھیجا۔ ایسا نہیں کیا کہ کتابوں کو اتارا تمہیں پڑھ لو۔ لہٰذا اہل علم کہتے ہیں من کان کتابہ شیخہ کان خطاؤہ اکثر من ثوابہ۔ کہا کہ اگر کسی کے کتاب شیخ بن جائے اس کے، تو اس کی غلطیاں زیادہ ہوں گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تربیت کا ایسا نادر جو ہے اسلوب اپنایا، اللہ نے کتابیں بھیجی اور ساتھ میں الحمدللہ نبیوں کو بھی اتارا۔ لہٰذا اس طریقے سے علماء سے دور رہنے کی وجہ سے ذہن میں فسادات آتے ہیں، باطل افکار و نظریات آتے ہیں۔ حیدرآباد میں جب ہم گئے تھے گزشتہ 15 دنوں پہلے، وہاں ایک صاحب مل کر کہنے لگے کہ کچھ لوگ ہیں جو سعودیہ میں ہیں، اقامہ بھی پھاڑ ڈالے، پاسپورٹ بھی پھاڑ ڈالے، بولے حکومت یہ طاغوت ہے۔ اللہ کے نبی بولے ہمیں جا کے پہاڑ پر اگر جا کر اگر ہم بکریوں کو چرائے آزادی تو اللہ بہت خوش ہوتا۔ یہ کہاں سے آگے بھی یہ چیز ہے؟ یہ دیکھیے احادیث کو غلط فہم پر جو ہے سمجھنے کا نتیجہ کیا ہوا، دیکھو نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس طریقے سے علماء سے دور ہونے کے نتائج میں لوگ کیا کرتے ہیں، دہشت گرد تنظیموں سے، باطل افکار و نظریات رکھنے والے، سلفی منہج سے ٹکرانے والے افکار نظریات میں جا کر نعوذ باللہ ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اہل علم سے دوری کے نتائج میں ایک بات یہ بھی ہے، آج کا نوجوان علماء پہ حکم لگاتا ہے۔ کچھ لوگ بولتے، نام نہیں لیتا، انہوں کافر، انہوں مرتد، انہوں ظالم، انہوں فاسق، انہوں مبتدع، اور یہ سب بول کر سوشل میڈیا پہ ڈال کر سلفی علماء کی توہین کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ابن عساکر رحمہ اللہ کہتے ہیں جو بندہ علماء کی غیبت کرتا، ان کی عزت سے کھیلتا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور علماء اولیاء ہوتے نا اللہ کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب۔ اور اسی طریقے سے غیر علماء سے متاثر ہونا، اہل علم سے دوری کا مطلب زندگی میں سکون ختم ہو جاتا ہے، دہشت گرد تنظیموں کے افکار سے متاثر ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کے فتنے میں پڑتا اور دوسروں کے لیے فتنے میں پڑنے کا ذریعہ بن جاتا۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے سلفیوں میں خود کچھ لوگ ایسے جو یہ کہتے ہیں ہندوستان میں کوئی عالم نہیں، وہ بولتے عالم فلاں وسیل عباس، وہ کان بھی خطبے میں جمعہ میں بیٹھتے کسی کا درس نہیں سنتے، انہوں کون کے یمن سے درد دیتے ان کا سنتے ہیں۔ یہ سب کہاں ہے؟
لہذا فتنوں میں نہیں پڑتا ہے، اور غلط تشریحات سے معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے۔ اسلاف بدعتیوں سے بہت بچ کر رہتے تھے، ہمارے لوگ بھی بولتے ہیں، سلفی لوگ بھی، کیا ان کو سنت کیا ہوتا، ذرا سنت کیا ہوتا، نہیں ہوتا، بہت خطرناک ہوتا۔ ایوب سختین رحم اللہ اپنے بچوں سے بولتے، بیٹو باہر نکلو تو اپنے انگلیوں کو اپنے کان میں رکھ لو تاکہ بدعتی کی آواز نہ تمہارے کان میں نہ پڑ پائے۔ ایک آدمی عبداللہ بن مبارک رحم اللہ کے پاس آیا، آ کر بولا، میں تمہارا بولے قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ بولے ہرگز نہیں سنتا میں قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ بولے نہیں، کیوں؟ کہا قرآن کی آیت تم پڑھو گے نا، تمہاری زبانی میں سنوں گا، اس آیت کے بارے میں نعوذ باللہ شکوک کا اور شبہات کا جو ہے فتنہ میں پڑ جاؤں گا۔ لہٰذا جس کے ویوز بڑھ کر ہیں اسے عالم سمجھنا یا باڈی لینگویج کے پیچھے بھاگنا، یہ تمام چیزیں اچھی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی دیکھیے، علماء سے جڑو بولے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے اپنے خواہش کے مطابق عالم کو تلاش کر کے رکھ لیتے، جو ان کے خواہشات کے مطابق نعوذ باللہ فتویٰ دیتا ہے۔ لہٰذا عوام کو بھی ڈرنا، علماء کو بھی ڈرنا کہ ہم اتباع ہوا کے اس میں آ کر اگر عوام کو گمراہ کرے تو کیا خیال ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیں مکمل توبہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جذباتی رکھنے والے علماء کو بہت پسند کرتے۔ میں آج کے اس درس میں اپنی جمعیت و جماعت کی ذمہ داروں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ چیخنے والے، چلانے والے، قرآن کا ترجمہ غلط کرنے والے، حدیث کا ترجمہ غلط کرنے والے، ہیرا پھیری کر کے بولنے والا کو بلانا ہی نہیں چاہیے، متہم بات ہے۔ لہذا جید، ربانی، دقت کے ساتھ بولنے والے علماء کو بلاؤ۔ اللہ کی نبی نے فرمایا البرکت فی اکابرکم، تمہارے بڑوں میں برکت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اکابر کا لفظ تو احناف جو بولتے وہی مراد نہیں ہے، کہا جس کی زندگی کتاب اللہ میں گزرتی ہے، سنت رسول میں گزرتی ہے، جو ربانی ہوتا ہے، چلا جی منت پڑھتا ہے، ویسے عالم کی بات سنو آپ۔ لہذا یہ بھی آتی ہے ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کی علامت یہ ہے کہ چھوٹوں کے پاس علم تلاش کیا۔ کیا مطلب چھوٹوں کا؟ چھوٹے چھوٹے جو ابھی نئے نئے فارغ ہوتے، دیکھتے کسی شہر میں بڑے بڑے علماء رہتے، وہ نیا فارغ ہوتا ہے، اس کے پاس بولنے کا انداز اچھا ہے تو اسے اٹھا چڑھا دیتے ہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اساغر کی ایک تفسیر بعض علماء یہ کہتے ہیں بدعتی سے علم لینا۔ لہذا اپنے بچوں کو غیر مسلک میں قرآن پڑھانے بھیجتے ہیں، ذرا غور کرو، دیکھو بات تو یہ ہے کہ اپنے مسلک کے مدرسے ہی میں بھیجنا چاہیے تاکہ بچپن سے عقیدے کی حفاظت ہو۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے، احادیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ آئے گا ہمارے زمانے میں علماء زیادہ ہیں، خطبہ کم ہیں، لیکن وہ تمہارے پر وہ وقت آئے گا خطبہ زیادہ ہوگا، علماء کم ہو جائیں گے۔ لہذا ایک بات علماء نے بتائی ہے، ہر عالم خطیب ہے مگر ہر خطیب کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ لہذا علماء سے دوری کے نتیجے میں حدیث کے بھی غلط غلط مطلب نکالے گئے، یہ بات بھی ہے۔ اور آخر میں دو باتیں ہیں اس درس کے ذریعے، اور ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ جو عرب کے علماء ہیں ان کا تعارف ہونا چاہیے۔ ہندوستان میں علامہ البانی کون جانتا، ابن عثیمین کون جانتا، بن باز کو کون جانتا؟ اللہ تعالیٰ جامعہ کے سابق ناظم حفیظ الرحمن اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ کی تربت کو ٹھنڈی رکھے۔ شیخ نے میرے اساتذہ کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں انہوں نے الحمدللہ اپنے اساتذہ کے بارے میں بتایا ہے۔ اور عبدالعظیم صاحب کو بھی اللہ جزائے خیر دے، علامہ البانی رحمہ اللہ کے بارے میں ماشاءاللہ بڑی اچھی کتاب لکھی۔ میں اس درس سے علماء کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، ذمہ داروں سے بھی کہنا چاہوں گا، آپ جو ہفتے بھر میں رکھتے نا، ان علماء کے حیات و خدمات پر بھی ایک پروگرام ہو جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ علامہ البانی کون تھے، بن باز کون تھے، جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے اور ایک چیز ہے علماء سے بھی کہنا چاہوں گا اس درس میں، وہ کیا ہے، ہم جب خطبہ دیتے ہیں، درس دیتے ہیں تو کیا کرنا، علماء کے اقوال کوٹ کرنا۔ نووی رحم اللہ کہتے ہیں ان من برکت العلم ان ينسب القول الى قائله، علم کی برکت یہ ہے کہ قول کی نسبت قائل کی طرف کی جائے۔ ہمیں ابن القیم کا نقطہ پڑھ لے کہ ہمیں ہائی لائٹ ہو گئے تو میرا تو الحمدللہ بطور طاہر سناوت آپ کے سامنے بتاتا ہوں، ہماری خطبے میں، تقریر میں، درس میں علماء کے اقوال کی بھرمار ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہی سلفی منہج ہے۔ لہذا آپ کسی کی بات پڑھ لیں بغیر بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کسی کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں گمراہ کن نظریات کی، بعد آگے بولتے ہیں نقطہ بتاتا ہوں میں آپ کو بتائیں، لہذا وہ نقطہ نہیں ہوتا، غلط اپنے نظریات ہوتے ہیں وہ۔ لہذا علماء کا نام لے کر آپ بتائیں۔ ایک اہل حدیث مسجد میں خطبہ دینے کے لیے گیا تو وہاں میں خطبہ دے کر اترا تو امام جھارکھنڈ کے تو بولے مولانا اس ممبر پر ابن تیمیہ کے اقوال مت بولیے آپ۔ کیا بات ہے یہ؟ سلفیوں کو سلفی سے چڑھے؟ میں نے کہا کہ ابن تیمیہ کے وہ اقوال سلف کیا ہوا جو اقوال کتاب و سنت تشریح میں سے تو وہ نہ ہم بولتے ہیں،
لہٰذا ہم جو صحیح بولتے ہیں ان تمام باتوں کا فائدہ ہونا چاہیے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر قائل کی طرف قول کی نسبت ہو جائے تو اس میں بڑے فائدے، ایک تو جو ہے سلف کی خدمت کا اعتراف ہوتا ہے، دوسرا ہم ان پر رحمہ اللہ بول سکتے ہیں، تیسرا یہ ہے کہ یہ ہم جو بیان کرتے ہیں اس سے ان کے علم کے ان سے ماشاءاللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے، جھوٹ سے بچ سکتے ہیں، اور جو بھی اقوال پیش کرتے ہیں وہ اقوال ہمیں تقریر سے پیش کرنا چاہیے۔ آخری کے علماء سے جڑنے کے ساتھ ساتھ صحیح کتابیں بھی ہمیں مکمل طور پر پڑھنا چاہیے۔ اب لوگوں کے پاس کیا ہے، جو کتاب بھیجے ڈاؤن لوڈ کر لیا پڑھنا شروع کر دیا، ایسا نہیں، بلکہ علماء کو چاہیے گھر کی اصلاح کے بارے میں تقریر کرے تو ان کتابوں کے نام بولنا جن کتابوں کا ہمارے گھروں میں ہونا ضروری۔ کیا کیا کتابیں ہونا؟ ہمارے گھروں میں عقائد کی کتابوں کی ضرورت ہے، ہمارے گھروں میں کتب تفاسیر کی ضرورت ہے، ہمارے گھر میں حدیث کی کتابوں کی ضرورت ہے، ہمارے گھروں میں اصلاح نفس کی اور تزکیہ نفس کی کتابوں کی ضرورت ہے۔ تفسیروں میں کون سی رکھنا؟ احسر البیان رکھیے، تیسر الرحمن رکھیے، اور کیا جذبے سے لکھے ہوں گے نووی رحمہ اللہ، 40-50 سال کی عمر میں انتقال ہوا ان کا شاید، ریاض الصالحین سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب وہ ہمارے گھروں میں ہونا۔ اور اسی طریقے سے عقیدہ کتابیں چاہیے۔ ہمارے پاس دیکھتے ہیں لوگ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں جانتے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں بولتے، معبود برحق میں ترجمہ نہیں کرتے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں ہیں وہ سب ہونا۔ اور ہمارے پاس عقیدہ کتابوں سے تفسیر کتابیں اور حدیث کتابیں ہونا۔ اور تزکیہ نفس کے لیے اس وقت ہم دیکھتے ہیں جماعتیں غلط رخ پہ لے جا رہی ہیں، صوفیہ بدنام ہوئے، ادھر بدنام ہوئے۔ صالح حسینی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس کا سلفی منہج جاننا چاہتے ہو 3 علماء کتابیں پڑھو، نوٹ کیجئے یہ، ایک تو ہے ابن تیمیہ، دوسرے ہیں ابن القیم، اور تیسرے ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ۔ ان کتابوں کا خاص طور پر پڑھو، اور علماء کو اگر عرب میں سے سننا چاہتے تو عبدالرزاق البدر کو ماشاءاللہ مضبوطی سے پکڑ کر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے علم میں کیا برکت دی ہے، کتاب لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ نے ان کی عجیب محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ اسی پر میں اپنے درس کو ختم کرتا ہوں۔ آخری میں یہ ہے، خواتین بھی ہیں شاید اس میں، خواتین بھی ذرا علماء کو چھوڑ کر کے غیر علماء سے متاثر ہونے کی ان کے اندر بھی ایک خراب عادت ہے۔ جب غیر علماء کی بردرز کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہیں تو نیچے کمنٹ لکھنے والا عورتیں زیادہ رہتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا دجال کے پیچھے بھاگنے والے عورتیں زیادہ ہیں، تو یہاں میں جالت کی وجہ سے بڑے لوگوں کے پیچھے بھاگتے نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے، اگر آپ کو سوال کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو غیر علماء سے مت کرو، کس سے کرو؟ علماء سے کرو۔ اگر آپ غیر علماء سے کریں گے تو کیا کریں گے؟ خود گمراہ ہو کر نعوذ باللہ دوسروں کو گمراہ بول دیں گے۔ یہی بات تو ہے۔ جب ایک برادر سے پوچھا گیا حرام مکروہ کسے بولتے ہیں، تو بولے ڈبل حرام کو بولتے ہیں، بولے نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ میں منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنا طویل بولنے کا موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء اہل سنہ والجماعہ کی خدمت کو قبول فرمائے، جو اللہ کے یہاں پہنچ چکے اللہ باقبل مغفرت فرمائے، جو ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ جو دعویٰ سینٹر کا کام کر رہا ہے کس میں مطلب گویت میں، اور جو علماء ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔